لیکچر نمبر 224 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ حنین کا آج آخری بیان ہے۔ اس میں سے جو ہمیں سبق نصیحتیں حاصل ہوئیں اس کا آج ہم بیان کریں گے۔ سبق، عبرتیں اور نصیحتیں۔ پہلی بات کہ عجز و انکساری، جھک جانا، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کی عجز انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ کی ٹھوڑی جو ہے نا آپ کے سینے سے لگ رہی تھی، اس قدر ایسے نا سر جھکایا ہوا تھا۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے جو ہے نا آپ نے سوار کیا ہوا تھا۔ غزوہ حنین کے موقع پر کچھ صحابہ سے نئے جو مسلمان ہوئے تھے، اتنا ہی لکھا تھا، اتنا ہی انہوں کے زبان سے نکلا کہ آج ہم پر کون غالب آئے گا، یعنی کہ آج ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں۔ تو 12,000 کی تعداد اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی مسلمانوں کی، لیکن دیکھ لے کہ ابتدائی طور پر شکست ہوئی، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، فرشتوں کا نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کامیابی سے نوازا۔ تو سبق کیا حاصل ہوا کہ عجز و انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے مثال عفو اور درگزر، وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بہت سارے نا مال، بیوی، بچے، غنیمتیں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا معاف کرتے ہوئے ان کی بیویاں، بچے واپس لٹا دی۔ یہ جو ہے نا آگے آئے گا بھی۔ آپ نے جب مشورہ کیا ہے تو فرمایا کہ کیا خیال ہے ان کے بیوی بچے واپس کر دیے جائیں، اور جو کہ لونڈی بن گئے تھے، غلام، اور ان کی تعداد 6,000 6,000، اور ان کو واپس کیا۔ پھر نہ نہیں واپس کیے ہیں، یعنی کہ ان کافروں کو نو۔ پھر جب بھی ذکر آتا ہے نا تو کہتے ہیں جی بدر و حنین، یہ نا اکثر اردو عربی میں نا بدر و حنین، یہ بدر و حنین اکٹھا کیوں کیا؟ بدر کا مطلب جنگ بدر، اور حنین کا مطلب ہے جنگ حنین۔ ہاں جی ارسلان بھائی سن رہے ہیں؟ جنگ حنین نہیں، بدر و حنین، یہ میں نے کہا ہے۔ تو یہ میں بات کرنے لگا ہوں کہ بھی یہ کیوں کٹھا ذکر کیا جاتا ہے کہ ابتدائی جنگ جو ہے نا وہ بدر کی ہوئی ہے، اور آخری جنگ غزوہ حنین ہوئی ہے۔ غزوہ تبوک اور اس کے بعد ہی ہوا ہے، لیکن وہ لڑائی نہیں ہوئی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ عربوں کی آخری طاقت تھی غزوہ حنین میں، جو کہ ختم ہو گئی، یعنی کہ اس سے بڑھ کر طاقتور عرب میں واقعی تو شام کے ساتھ لڑائی کی ہے نا انہوں نے، وعلیکم السلام، شام کے ساتھ۔ تیسری بات یہ ہے کہ بدر میں بھی فرشتے نازل ہوئے ہیں اور حنین میں بھی فرشتوں کا نزول ہوا ہے۔ ہاں جی کیسے؟ ہاں وہ تو ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ادھر بھی بدر میں بھی آپ نے کنکریاں پھینکی ہیں، مٹی بدر میں، اور غزوہ حنین میں بھی آپ نے کنکریاں اور مٹی پھینکی ہے، جو کہ ہر ایک معجزانہ طور پر
ہر ایک کافر کے چہرے پر لگی ہیں یا ان کی آنکھوں میں پڑی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا اسلامی لشکر کی رہنمائی کے لیے جاسوسی کا نظام بھی دیا ہے، اور یہ صحیح عمل ہے، کیونکہ آپ نے جاسوس روانہ کیا کہ بھی جا کر پتہ لگاؤ حوازن کا کیا حال ہے۔ اسی طرح فتح مکہ میں بھی آپ نے جاسوسی کے بارے میں بات کی۔ اور اگر مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ طاقت ہو تو وہ جو ہے نا دفاعی جہاد کی بجائے اقدامی جہاد کرے گا، یعنی کہ اگر طاقت زیادہ ہو تو پتہ چلے کہ دشمن ابھی سازش کر رہا ہے، چال چل رہا ہے، تو فوراً جا کے اس کے سر پر کودو، ایسا نہ ہو کہ اسے مزید موقع ملے۔ جہاد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دفاعی جہاد کہ بندہ اپنا دفاع کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اقدامی جہاد کہ اگلے کے سر پر جا گرنا۔ تو یہ غزوہ حنین میں آپ کو پتہ چلا نا کہ حنین والے پروگرام بنا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف پیش قدمی فرمائی ہے۔ پھر یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ کفار سے اسلحہ خریدنا جائز ہے، کیونکہ صفوان جو کہ حالت کفر میں تھا، مشرک تھا صفوان، اس سے نبی علیہ السلام نے زیریں، ڈالے، نیزے وغیرہ ادھار لی ہیں، تو کافر سے ادھار لینا بھی جائز ہے، اسلحہ خریدنا۔ اب امریکہ سے اسلحہ نہیں خریدتے، چائنا سے، تو یہ جائز ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے نا بھرپور تیاری کی ہے۔ ارسلان بھائی کیا کہا اب میں نے؟ یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا اچھا، پھر توکل کیا ہے، یعنی کہ بھرپور تیاری بندہ اپنی رکھے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر توکل جو ہے نا بھروسہ رکھے۔ ادھار لی ہوئی چیز واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ اور صفوان سے جب آپ نے کہا نا فتح مکہ کے بعد کہ تم ہمیں اپنا اسلحہ، اس کے نا گودام تھے اسلحے کے، جس سے آج کل امریکہ، چائنا کے پاس بڑے بڑے ذخیرے ہوتے ہیں، اس وقت صفوان کے پاس تھے زیریں اور یہ تمام چیزیں، ڈالے، نیزے، اس کا گودام بھرا پڑا تھا۔ 1000 آپ نے زیریں ادھار لی، تو اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ ادھار لے رہے ہیں کہ زبردستی؟ حالانکہ آپ کیونکہ مکہ فتح کر چکے تھے نا، تو آپ زبردستی بھی لے سکتے تھے، آپ ایک بادشاہ حکمران تھے، اس کی حیثیت ایک انفرادی طور پر کافر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھیے اخلاق، آپ نے ادھار لیے پھر واپس بھی دیے نہیں نا۔ تبھی تو بات کرنے کہ صفوان ہاں ابھی تو بات کی ہے کہ کافروں سے ادھار لینا، چاہے اسلحہ ادھار لیا جائے، ہاں تو نہیں اس نے آپ نے نا ہاں اصل میں کرائے کا ذکر نہیں ہے، آپ نے فرمایا ادھار لی تو کچھ پیسے بھی دیے ہوں گے، ورنہ کرائے پر لے سمجھ لیں۔ ہاں نہیں، ہاں وہ اصل میں لالچ ہوتی ہے نا پیسوں کی، پیسوں کا معاملہ ہے۔ اگر وہ کرائے پر ہی دے گا نا، ادھار یا کرائے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں واپس ملے گا، آڑیت ان کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ہم تمہاری زیریں چھین نہیں رہے بلکہ آڑیتاً لے رہے ہیں، وہی تو بعد میں واپس کر دیں گے۔ وہ ڈر رہا تھا صفوان، تو وہ نقشہ کھینچا کہ آپ نے فرمایا ہم تم سے ادھار لے رہے ہیں، مطلب آڑیتاً پھر واپس کریں گے، اور اس کے پیسے بھی اگر جو بنیں گے وہ بھی دیں گے۔
دشمن پر غلبہ پانے کے بعد ان کا جانور ہلاک کرنا بھی جائز ہے اگر وقت ضرورت ہو تو، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نا حوازن کا جو جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا نا، اس کے اونٹ کی جو ہے نا وہ ٹانگیں کاٹ ڈالی تھی. جانور کو اذیت دینا تو منع ہے، لیکن با وقت جائز، با وقت ضرورت جائز ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی اس میں نمایاں ہے. وہ کیا کہ 20,000 کا لشکر تھا اور ہر ایک کی آنکھوں میں خاک یا کنکریاں پڑی. یہ معجزہ ہی ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہدین کی رضامندی سے حوازن کے بیوی بچے واپس کر دیے. آپ نے اعلان کرایا تھا، اے لوگوں انہیں ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دو. البتہ جو شخص اس غنیمت سے اپنے حصے کو برقرار رکھنا چاہے تو اسے اس مال میں سے 6 اونٹ مل جائیں گے. یعنی کہ آپ نے مویشی وہ نہیں واپس کیے، لیکن بیوی بچے آپ نے 6,000 تھی تعداد بیوی بچوں کی، لونڈیا غلام بن گئے تھے. تو آپ کا یہ اخلاق تھا کہ آپ نے ان کو واپس. اور شیما کی بھی بات آئی تھی، شیما اسی میں آئی تھی نا، تو آپ نے پھر ان کو 2 غلام دیے تھے، ٹھیک ہے، اور چادر بچھائی تھی. ہاں جی ضعیف ہے. وہ آپ میں 2 دن 1 2 دن نہیں نا آئے، تو اس میں پھر واقعہ گزر گیا شیما کا. ہاں گزر گیا. آپ نہیں آئے تھے، شیما کا بیان تو کیا مکمل، وہ 10 منٹ کا ہے. اچھا، اب یہ بھی اصول ہمیں معلوم ہوا کہ جو مجاہد جس مشرک کو قتل کرے گا اس کا سامان اس مجاہد کا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر پکا پتہ چل جائے کہ اس مجاہد نے اس مشرک کو قتل کیا ہے تو اس کا سارا ساز و سامان چاہے وہ ہزاروں کا بنے. وہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نہیں دیا اور انہوں نے پھر باغ خریدا، اس سے اتنا مال غنیمت تھا، باغ خریدا اور کہہ رہے ہیں آج تک ہم اس سے کھا رہے ہیں. تو یہ موٹے موٹے اسباق جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوئے. انشاءاللہ کل سے جو غزوہ طائف کا بیان شروع ہوگا. یہ حنین کا ادھر مکمل ہوا.